یہ صفحہ نمبر 61 ہے جو ہم نے فوٹو بھیجا، اس کے حساب سے آغاز کرتے ہیں. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ہم لوگوں نے جو ضابطہ شروع کیا ہے الیقین لا یزول بالشک، اس کے تحت کچھ ذیلی ضابطے ہیں. یہاں سے آج ان کا آغاز ہو رہا ہے. ان میں پہلا ضابطہ کیا ہے؟ لسل بقاء مکان اعلی مکان. اسی میں وہ لسل فلا شعر باہا، یہ ساری بحثیں آئیں گی اسی کے تحت انشاءاللہ. یہ دیگر سب کو پڑھیں گے. الاصل بقاء مکان اعلی مکان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اور ضابطہ یہی ہے کہ جو چیز جس حالت پر تھی اسی پر باقی مانا جائے، جب تک کہ نئی چیز کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے. تو نئی چیز کے وجود پر اس میں کوئی تبدیلی یا تغیر پر جب تک کوئی دلیل جائے تب تک پرانی حالت ہی پر حکم دیا جائے گا. اس کے تحت متعدد مسائل یہاں پیش کی. دیکھیے، ایک طرف سے دیکھتے ہیں. ایک مسئلہ یہاں پیش کیا ہے کہ کسی کو وضو کا یقین ہو اور حدث کا شک ہو. تو وضو کا یقین پہلے تھا اور بعد میں حدث کا شک ہوا، تو اس شک کی بنیاد پر یہ شک کوئی دلیل ہے ہی نہیں یقین کے مقابلے میں، لہذا پہلے حکم ہی پر اس کو پہلی حالت ہی پر یہاں اس پر حکم لگایا جائے گا کہ وہ اصل طہارت پر باقی ہے. تو اس ضابطے کے مطابق کہ الاصل بقاء مکان اعلی مکان کے تحت اسے پاک ہی مانا جائے گا، طاہر ہی وہ باوضو ہی مانا جائے گا. دیکھیں عبارت میں دیکھیں ذرا اس چیز کو. منہا قولہم یندرج فی ہذہ القاعدہ فوائد. اس ضابطے کے تحت، اس ضابطے سے مراد الیقین لا یزول بالشک، اس ضابطے کے تحت کچھ فوائد ہیں، کچھ ذیلی ضابطے ہیں. ان میں سے منہا قولہم الاصل بقاء ما کان علی ما کان، ان میں سے ایک ضابطہ فقہا کا یہ قول اور ایک ضابطہ یہ ہے کہ اصل شے کا باقی رہنا اسی حالت پر جس پر تھا، جس پر وہ چیز تھی اسی چیز پر اس کا باقی رہنا یہ اصل ہے. وتتفرع علیہا مسائل، اور اس پر بہت سے مسائل متفرع ہیں. منہا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ من تیقن الطہارہ وشک فی الحدث فہو متطہر، کہ کسی کو طہارت کا یقین ہو، مثلا اس نے مغرب کی نماز وضو کے ساتھ پڑھی تھی، عشاء کے وقت اس سے شک ہو گیا کہ بیچ میں حدث لاحق ہوا یا نہیں، تو حکم یہ ہے کہ یہ شک کوئی دلیل نہیں ہے تو پرانی حالت پر اس کو باقی مانا جائے گا. اور یہاں جو مین ضابطہ ہے وہ بھی فٹ ہوگا بین طور کے الیقین لا یزول بالشک. تو پہلا والا حکم طاہر ہونے کا حکم یقینی ہے، اور یہ محدث ہونے کا حکم یہ کیا کہتے ہیں شکی ہے، اور یقین شک سے ظاہر نہیں ہوتا. اس کے مطابق بھی متطہر ہی مانا جائے گا، پاک ہی مانا جائے گا. ایک مسئلہ اور بیان کر رہے ہیں اسی کے برعکس. من تیقن الحدث، کسی کو حدث کا یقین ہو کہ اس نے استنجا کیا تھا، وشک فی الطہارہ، اور پھر اس کے بعد وضو میں اسے شک ہو، طہارت کے حصول میں اسے شک ہو، فہو محدث، تو اسے بے وضو مانا جائے گا، جیسا کہ سراجیہ وغیرہ میں ہے. یہ مسئلہ سیم ٹو سیم اسی کی طرح ہو گیا، بس فرق ایک دوسرے کو برعکس ہے دونوں میں. ولیکن ذکر عن محمد رحمہ اللہ انہم اذا دخل بیت الخلا وجلس للاستراحہ وشک هل خرج منه شيء او لا كان محدثا.
حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ یوں مذکور ہے کہ کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو اور استراحت کے لیے بیٹھے، مطلب استنجا کے لیے بیٹھے، اور شک ہو کہ کیا اس سے کوئی ریاست نکلی یا نہیں نکلی، کوئی حدث ہوا، لاحق ہوا یا نہیں، تو کانا محدث اس کا استنجا خانہ میں جانا، بیت الخلاء جانا، یہ گویا کہ استنجا ہو جانے کی دلیل ہے۔ یہاں ظل غالب یہی ہے کہ استنجا ہو گیا ہوگا، نجاست نکل گئی ہوئی، کسی چیز کا ہو گیا ہوگا۔ تو جب ظن غالب یہی ہے تو ظن غالب پر حکم لگتا ہے، تو گویا کہ یہاں حدث ہی کا حکم لگے گا۔ تو یہ بنیاد پر گویا کہ یہ حدث ہو گیا، یہ شک کے درجے میں نہیں ہے۔ جب تک معاملہ شک کے دائرے تک ہے اور شک ہم نے پہلے ہی بیان کیا تھا، آواز جا رہی ہے نا میرے سب کو؟ جی بیچ میں کٹ رہی تھی حضرت، ابھی ہے نا؟ ابھی رک گئی تھی حضرت۔ جی ابھی رک گئی تھی کچھ دیر پہلے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک، ابھی ٹھیک ہے نا؟ جی جی چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ یقین کا معاملہ، یہاں یقین کہتے ہیں جس پر دل جم جائے یا ظن غالب قائم ہو جائے، تو فقہا اس کو یقین کے درجے میں لیتے ہیں، اور شک جس میں دونوں پہلو برابر ہو۔ یہ مسئلہ جو امام محمد سے پیش کیا گیا، تو یہاں بظاہر شک کا لفظ معلوم ہو رہا ہے، لیکن ظن غالب گویا کہ ایک پہلو راجح ہے کہ جب وہ استراحت کے لیے بیٹھا، بیت الخلاء گیا، تو ظن غالب یہی ہے، ایک پہلو یہاں راجح ہے کہ کیا کہ بیت الخلاء میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ استنجا ہو گیا ہوگا، اس لیے یہاں محدث مانا جائے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیے، وَإِن جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءٌ ثُمَّ شَكَّ، کوئی شخص وضو کے لیے بیٹھا اور اس کے ساتھ پانی ہے، پھر اسے شک ہوا کہ کیا اس نے وضو کیا یا نہیں کیا، تو کانا متوضئا عملا بالغالب فیہما، تو اس صورت میں بھی متوضی اسے مانا جائے گا، غالب پر عمل کرتے ہوئے۔ دونوں میں غالب پر عمل کیا جا رہا ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھا تو استنجا ہو گیا ہوگا، اسے ٹوٹ گیا ہوگا، اور وضو خانہ میں بیٹھا تھا تو غالب یہی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ وضو کر لیا ہوگا، اس لیے باوضو مانا جائے گا۔ وفی خزانۃ الاکمل استيقن بالتیمم وشک فی الحدث فهو علی تیمم، تیمم کا کسی کو یقین ہو اور حدث میں شک ہو تو وہ تیمم میں مانا جائے گا۔ تو یہاں بھی وہی ضابطے کے مطابق کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، مزید یہ کہ پہلے تیمم ہے اور بعد میں حدث ہے، تو اور حدث پر کوئی دلیل قائم نہیں، دونوں پہلو برابر ہے، تردد ہے، تو پہلے پر حکم لگایا جائے گا۔ پہلی جو حالت تھی الاصل بقاء ما کان اعلی ما کان کے مطابق۔ وکذا لو استيقن، اسی کا برعکس مسئلہ پیش کر رہے ہیں، اسی طرح اگر کوئی کسی کو حدث کا یقین ہو اور تیمم میں شک ہو تو یقین والے پہلو کو لیا جائے گا، جیسے کہ وضو میں۔ ولو تيقن الطہارۃ والحدث وشک فی السابق فهو متطہر۔ اچھا، یہاں ایک الگ مسئلہ پیش کر رہے ہیں، دیکھیے ذرا غور، کیا بول رہے ہیں کہ طہارت اور حدث دونوں کا یقین ہو کہ وہ وضو بھی کیا تھا اور کیا کہتے ہیں اسے حدث بھی لاحق ہوا تھا، لیکن پہلے وضو کیا تھا کہ پہلے حدث لاحق ہوا تھا، اس میں شک ہو جائے، وشک فی السابق، پہلے کیا تھا معاملے میں اسے شک ہو جائے تو اس کے مطابق یہاں آدمی کو متطہر ہی مانا جائے گا جب شک ہو جائے دونوں پہلو
تو پھر ایک دوسرا ضابطہ الاسلوب الاشیاء لباس، پھر آدمی کا سے پاک ہونا ہے تو اس کے مطابق یہاں دیا جائے گا. بہرحال وفی البزازیہ، بزازیہ میں ایک مسئلہ ہے کہ یعلم انہ لم یغسل عضو، وضو کرنے والے کو پتا ہے کہ اس نے ایک عضو کو دھویا نہیں ہے، لیکنہ لا یعلم بعینہ، لیکن کس عضو کو نہیں دھویا ہے یہ اسے پتہ نہیں ہے، یہ بھول گیا. ایک وضو تو چھوڑا تھا اعضائے وضو میں سے، تو لیکن کس وضو کو چھوڑا تھا اس کو یہ یقین سے اب وہ علم نہیں رہ گیا. تو ایسی صورت میں کیا، تو یہاں فیصلہ کر رہے ہیں کہ چونکہ آخر میں جو چھوڑا جاتا ہے ایک وضو چھوڑا جاتا ہے تو شروع سے اس نے سارے اعضاء دھو لینے کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب سے عمل کیا ہو، لہٰذا اس ظن غالب یہی ہے کہ جو ترتیب ہمارے یہاں بھی مسنون ہے، امام شافعی کے یہاں تو ترتیب واجب ہے لیکن ہمارے یہاں مسنون کم، تو اس کے مطابق ترتیب پر اس نے عمل کیا ہوگا، اس لیے پیر کو دھوئے گا، اور وہ بھی بائیں پیر کو، کیونکہ سب سے آخر میں وہی دھوتا ہے اور ایک ہی وضو باقی رہنے کا مطلب وہی ہے. کہتے ہیں لیکنہ لا یعلم بعینہ، تو غسل رجلہ الیسریٰ لأنہ آخر العمل، تو اسے بعینہ کون سا وضو چھوڑا تھا اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اپنے بائیں پیر کو دھوئے گا کیونکہ وہی آخری عمل ہے وضو میں. ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں. رأى البلة بعد الوضوء سائلة من ذکرہ یعید، اگر کسی باوضو شخص نے وضو کے بعد اپنے ذکر سے تری بہتے ہوئے محسوس کیا، دیکھا، تری دیکھی، تو ایسی صورت میں یعید وضو کا اعادہ کرے گا، ہے نا. بہرحال وضو کے بعد اگر نکل جائے، ایک قطرہ بھی نکل جائے تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُ كَثِيرًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَوْلٌ أَوْ مَاءٌ، اور اگر اسے یہ معاملہ کثرت سے پیش آتا ہو اور اسے نہ پتہ ہو، شک ہو، یقین سے نہ معلوم ہو کہ پیشاب ہی ہے، تو وَلَا يَعْلَمُ، سے نہ معلوم ہو کہ یہ پیشاب ہے یا پانی، تو لا يلتفت الیہ، اس کی جانب متوجہ نہ ہوں. وَيَنْضِحُ فَرْجَهُ وَإِزَارَهُ بِالْمَاءِ، اور اپنے شرم گاہ میں پانی چھڑک دے اور اپنے تہبند میں بھی، اپنے اظہار میں بھی. قط وسا، یہ کام کیوں کرے گا؟ وسوسہ کو دور کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پاکی کا حکم دیا جائے گا کیونکہ وہ سے یقین وضو کا ہے. وَإِذَا بَعُدَ عَهْدُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، وضو کے وقت سے اس کا زمانہ دور ہو گیا، مطلب وضو 2-3 گھنٹہ پہلے کیا تھا اور اب جا کے وہ یا 1-2 گھنٹہ پہلے، اتنی دیر پہلے کیا تھا کہ جتنی دیر میں سوکھ جائے سب کچھ، اگر پانی وضو کا پانی لگا بھی ہو تو سوکھ جائے. تو ایسی صورت میں تری اگر دیکھے بعد میں، تو پھر ایسی صورت میں بات یہاں سے غالب یہی ہے کہ پیشاب ہی نکلا ہوگا، خطرہ ہی ٹپکا ہوگا، تو لہٰذا پیشاب کا حکم دے دے گا اور وہاں ہیلا کام نہیں آئے گا. یہی فرمانے دیکھیے کہ جب وضو سے زمانہ دور ہو جائے، مطلب ہے کہ لمبا ٹائم ہو جائے کہ جتنی دیر میں سوکھ جائے سب، اور عالم انہ بول، یہ اسے پتہ چل جائے کہ نہیں یہ پیشاب ہی ہے، تو لا تنفع الہلا، تو یہ پانی چھڑکنے کا ہیلا اسے کام نہ آئے گا. یہاں تک عبارت ختم ہوئی. تو بہرحال یہ بزازیہ کی عبارت یہاں تک ختم ہوئی. تو ہم جو ضابطہ پڑھ رہے تھے وہ کیا ضابطہ پڑھ رہے تھے؟ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، یہ ذیلی ضابطہ ہے. الیقین لا یزول بالشک کے اندر ہے. اس ضابطے کا مطلب پھر سے کہ اصل باقی رہنا اس چیز کا، اسی شے کا باقی رہنا اسی حالت پر جس حالت پر تھا جب تک کہ دوسری دلیل قائم نہ ہو جائے. اس کے کچھ مسائل اور پڑھ لیتے ہیں. یہ تو وضو اور غسل سے متعلق مسائل تھے، حدث طہارت کے متعلق. ایک مسئلہ یہاں لین دین سے متعلق مسائل پیش کر رہے ہیں. دیکھیے لین دین میں مثلا دیکھیے آسان ہے عبارت کرتے چلیے. ومن فروع ذالک، اس ضابطے کے تحت فروعی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مالو کان لزید علی امر الف مثلا،
فبرهن عمرو على الأداء अविल इबरार अविल इबरा, यहाँ रा हो गया, हमजा होना चाहिए। फबरहना ज़ैदुन अला अन्नहु लहु अलैहि अल्फा। क्या मसला है कि मसला पहले सुन ले इसे मफहूम कि मसलन ज़ैद का 1000 रुपया अम्र के जिम्मे कर्ज था और अम्र दलील दे रहा है कि ज़ैद अम्र अदा कर दिया है, और ज़ैद भी दलील दे रहा है इस बात पर के 1000 उस पर लाजिम है। तो देखिए यहाँ पहले मामला किसका है, ज़ैद के देने का, तो वो तो साबित हो गया। लेकिन बाद में अदा करने का मामला किसका है, ज़ैद कर्ज दिया था अम्र को और अम्र भी दलील पेश कर रहा है कि मैंने अदा कर दिया है। तो ज़ैद का ये दलील देना फायदेमंद नहीं हुआ कि मैंने कर्ज दिया था। अम्र भी तो बाद में दलील दे रहा है कि मैंने अदा कर दिया है। अब ज़ैद को ये ऐसी दलील देनी पड़ेगी कि ये साबित करे कि हम अम्र के अदा करने के बाद फिर दोबारा कर्ज दिया है उसको, है ना। दोबारा कर्ज दे तो ये नई बात पर जो है कि दलील पेश करना होगा, तगय्युर पर दलील पेश करना होगा, तो उसकी बात मान ली जाएगी। वरना अल अस्लु मकान अला मकान के तहत अम्र का मामला जब ये है कि अम्र दलील दे रहा है कि हमने अदा कर दिया है, तो ज़ैद की बात फिर नहीं मानी जाएगी। देखिए इसको इबारत में देखिए, मालव काना लिज़ैदिन अला अम्रिन अल्फ, कि अगर ज़ैद का अम्र पर 1000 हो मसलन, और फबरहना अम्रुन अलल अदा अविल इबरा, और अम्र ने दलील पेश कर दी कि ये पैसा उसने अदा कर दिया है या ज़ैद ने उसे माफ कर दिया था। फिर ज़ैद भी ये दलील दे फबरहना ज़ैदुन अला अन्ना लहू अलैहि अल्फन, कि उसका उस पर 1000 है, तो 1000 तो मानते हुए वो दे दिया ना, तो लम तुकबल, ज़ैद की बात नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो ऐसी कोई दलील पेश ना कर दे कि ये युबरहिनु अन्नहा हादिसतुन बादल अदा, कि दोबारा उसने जो कर्ज दिया ये पहला कर्ज अदा करने या माफ करने के बाद दूसरा कर्ज दिया, तो उस वक्त तक ज़ैद की बात नहीं मानी जाएगी। गोया कि यहाँ अगर कोई मतलब अम्र की बात आखिरी बात है, और यहाँ देखिए ज़ैद भी दलील दे रहा है, अम्र भी दलील दे रहा है, लेकिन अम्र का मामला बाद वाला मामला है और ज़ैद का मामला, ज़ैद के देने का मामला तो अम्र भी यकीन कर रहा है, लेकिन उसका मामला पहले था। तो यहाँ जो ज़ाब्ता हम जो पढ़े ना, अस्ल बक़ाउ मकान अला मकान, तो यहाँ उस आखिरी पर हुक्म लगाया जाएगा जिसके बाद नई कोई दलील पैदा नहीं हुई। यहाँ ये क़ैद लगानी पड़ेगी, अल अस्लु बक़ाउ मकान अला मकान, यानी माजी में जैसा था, माजी में क्या माजी बैद को लिया जाएगा और माजी करीब को नहीं, नहीं, माजी करीब में जो दलील से जो साबित हो उसी पर हुक्म लगाया जाएगा, माजी बैद को नहीं देखा जाएगा। तो ज़ैद के देने का मामला माजी बैद का था और अम्र के अदा कर देने का मामला माजी करीब का है, तो फिर ये इसी पर हुक्म लगेगा जब तक कि ज़ैद फिर से कोई नहीं उसके तगय्युर होने पर, यानी दोबारा कर्ज देने पर दलील पेश ना करते। ये एक मसला हो गया। आगे एक और मसला पेश कर रहे हैं। आवाज जा रही है मेरी सबको? जी जी हजरत आ रही है आवाज। चलिए माशाल्लाह। हाँ, अगला मसला क्या पेश कर रहे हैं, ये शक्का फी वजूदिन नजस, शक्का फी वजूदिन नजस फल अस्लु बकाउ तहारा, किसी चीज में, किसी कपड़े में नजासत के वजूद में शक, उसको शक लाहिक हुआ किसी को, तो ज़ाब्ते के मुताबिक यहाँ असल तहारत का बाकी रहना माना जाएगा, क्योंकि अव्वल वही है और यहाँ निजासत का यकीन नहीं है बल्कि शक है, इसलिए उसकी वजह से पहला हुक्म मुतगय्यर नहीं होगा और उसी के मुताबिक हुक्म लगाया जाएगा। वलिदा क़ाला मोहम्मद रहमहुल्लाह, इसी वजह से मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हौदुन तमलउ मिन्हु सिगार
والعبید بالایدی ایدی التنسہ والجرار الوسخہ یجوز الوضوء منہ، ایسا حوض کہ جس سے چھوٹے بچے، چھوٹے جس کو نجاست وغیرہ میں فرق نہ ہو، اور غلام یہ گندے ہاتھوں کو ڈال دے حوض میں، والجرار الوسخہ اور گندے لوٹے کو بھی ڈال دے، تو کیا اس حوض سے، تو حوض چھوٹا ہے مطلب 10 درجہ کی شکل میں نہیں ہے، اور اس حوض میں گندے ہاتھ کو بھی ڈال دے، اور چھوٹے بچے، یہ دیکھیں چھوٹے بچے جس پر وضو نہیں ہے، جو مکلف نہیں ہے، تو اس سے حدث بھی زائل نہیں، پانی پاک رہے گا، طاہر بھی رہے گا، اور البتہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ گندے ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو گندے ہاتھ میں ہو سکتا ہے نجاست ہو، یا گندے لوٹے ڈال رہے ہیں جرار الوسخہ، تو اس میں ہو سکتا ہے گندگی ہو، نجاست ہو، تو نجاست کا یہاں یقین نہیں ہے، شک ہے، پانی کے پاک ہونے کا پہلے سے یقین ہے، تو اس پر کوئی تغیر کے لیے حکم متغیر تبھی ہوگا جب یقین کے ساتھ حکم کوئی دوسری دلیل پیدا ہو جائے، اور یہاں نجس کے ہونے کا شک ہے، یقین نہیں ہے، اس لیے الاصل بقاء مکان علی مکان کے مطابق پہلے یہ کا حکم لگے گا کہ حوض پاک مانا جائے گا، لہٰذا اس سے وضو صحیح ہوگا، یا جوز الوضو منہ، اس سے وضو جائز رہے گا، معلوم یعلم بھی نجاست، جب تک کہ ان چیزوں میں نجاست کا علم نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، ظن غالب نہ ہو جائے، ولیدہ افتوا بطہارت تین الطرقات، اسی وجہ سے فقہا نے فتویٰ لگایا کہ راستے کے کیچڑ یہ سب پاک ہے، کیونکہ یہاں دیکھیے نجاست کا یقین نہیں ہے، اور جب تک نجاست کا یقین یا ظن غالب نہ ہو، باقی کا ہی حکم لگے گا اصل کے مطابق، الاصل بقاء مکان علی مکان کے مطابق، کیا چیز میں اصل اباحت یا پاک ہونا ہے۔ چلے آگے، وہ فی الملتقط، ملتقط میں ایک مسئلہ اور ہے کہ فارۃ فی الکوس لا یدرا انہا کانت من فی الجرہ لا یقضا بفساد الجرۃ بالشک، کہ دیکھیے کوزہ جو چھوٹا پیالہ ہے، اس سے مان کے چلیے کہ آپ نے مٹکے سے پانی نکالا، اب کوزے میں آپ کو مرا ہوا چوہا دکھ رہا ہے، تو پانی تو ناپاک ہے، کوزے کا پانی ناپاک ہے، پیالے کا پانی ناپاک ہے، لیکن پتہ نہیں بندے کو کہ یہ پانی یہ جو چوہا دکھ رہا ہے، یہ پہلے سے کوزے میں تھا یا بعد میں کوزے میں گرا یا مٹکے سے آیا، جہاں سے کوزے میں پانی نکالا ہے پیالے میں، تو یہ جب معلوم نہیں تو کوزے کا پانی تو ناپاک ہوگا، لیکن مٹکے کا پانی اس کی وجہ سے ناپاک نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ چوہا اسی سے نکلا ہے یا دوسری جگہ سے آیا ہے، اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، اسی جگہ سے آیا ہوتا، آنے کا یقین ہوتا، تو پھر اس صورت میں مٹکے کے پانی کے ناپاکی کا حکم لگتا، ورنہ نہیں۔ دیکھیے عبارت میں دیکھیے، فارۃ فی الکوز، پیالے میں چوہا ہے، چوہا دکھا اس کو، اور یہ پتہ نہیں کہ یہ چوہا مٹکے میں تھا، یعنی جہاں سے پیالے میں پانی نکالا ہے وہاں تھا یا نہیں، یہ پتہ نہیں، تو لا یقضا بفساد الجرۃ بالشک، تو شک کی بنیاد پر مٹکے کے فاسد ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور فی خزانۃ الاکمل، اور خزانہ اکمل میں ایک مسئلہ ہے کہ رأى فی ثوبہ قذرا وقد صلی فی، کپڑے میں اس نے گندگی دیکھی اور اس کپڑے میں وہ کپڑا پہن کر اس نے نماز بھی پڑھی ہے، ولا یدری متی اصابہ، اور اسے پتہ نہیں کہ یہ گندگی نماز سے پہلے پہنچی تھی کہ نماز کے بعد پہنچی تھی یا کب پہنچی تھی، اسے پتہ نہیں، وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھ لیا لیکن پڑھنے کے بعد وہ گندگی دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں یعیدھا من آخر حدث احدثہ، تو ایسی صورت میں نجاست کس قسم کی ہے، اس حساب سے اگر سمجھے کہ ٹوائلٹ گیا تھا، ٹوائلٹ سے اس کو کچھ لگا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو آخری حدث جو اس حدث، تو کئی بار اس نے کیا ہوگا، لیکن اس میں پہلے ماضی بعید والا حدث شمار نہیں کریں گے، بلکہ آخری جو حدث کیا ہے اس نے اس کا شمار کریں گے، اور اس وقت سے جتنی نمازیں پڑھی ہے اتنی نمازوں کو دہرائے گا، تو یعیدھا من آخر حدث احدثہ،
تو آخری حدث سے تو لوٹائے گا جو اس نے آخری مرتبہ حدث کیا ہے. وفی المنا آخر رختہ اور منا میں ہے نہیں وفی المنی اور منی کے سلسلے میں آخری رختہ سے یہ منی ہے یعنی منی اگر کپڑے میں لگی ہوئی ہے تو آخری مرتبہ کب سویا تھا اس وقت سے یا پھر شادی شدہ ہے تو آخری مرتبہ کب ملا تھا بیوی سے اس وقت سے شمار کرے گا. برابر آگے ایک اور مسئلہ پیش کر رہے ہیں دیکھیں یعنی احتیاطاً وعملاً بظاہر یہ سب جو حکم ہو رہا ہے یہ احتیاط اور ظاہر پر عمل کرتے ہوئے. روزے کا مسئلہ ہے چلیے روزے کا مسئلہ آگے تک چلے گا کئی مسائل اس کے تحت اور ہیں انشاءاللہ کل اس کی تکمیل کر لیتے ہیں اس ہفتے کی تکمیل. ٹھیک ہے تشریف لائیں کل. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. ٹھیک ہے مفتی صاحب جزاک اللہ خیر. السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.